दहशत गर्दी, इश्तिहाल अंगेज़ी, कार सरकार में मदाखलत के मुकदमे से है कि उन्होंने अपना पूरा घर कुर्बान किया था। या आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कि ये हमारी चीज़ें मानी गई हैं, ये नहीं मानी गई, ये हमारी हैसियत औकात थी, हमने कर दिया। देखें, मैं हक खतीब के हक में इसलिए हूँ कि मैं चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़। अब नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीर सियालवी साहब मौजूद हैं। किसी भी तारुफ के मुताबिक नहीं है, नौजवानों के दिलों की धड़कन है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपने हाल ही में अपनी एक पार्टी बनाई है और उसका नाम रखा है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो नज़रिए ज़रूरत को मानने वाले हैं, लेकिन आपने नज़रियाती बुनियादों पर अपनी पार्टी को तश्कील दिया है। क्या वजह है इसकी? नज़रिया ज़रूरत क्या है? क्या सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही नज़रिया ज़रूरत है? लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मांगते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें जिस तरीके से पैंट कोट टाई पहनने वाले को चौकियों पे रोक के चेक किया जाता है, इस तरह शलवार कमीज़ पहनने वाले को भी उसी इज्जत से चेक किया जाए। ये भी नज़रिया ज़रूरत है। लोग चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाएं तो हमें नंगा करके चेक ना किया जाए। ये भी नज़रिया ज़रूरत है। लोग चाहते हैं कि जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो दुनिया हमें भिखारी या चोर ना समझे, मंगता ना समझे, या कमज़र्फ ना समझे। ये भी नज़रिया ज़रूरत है। लोग चाहते हैं कि जब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को फेस करने लगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें यह ना कहे कि तुम्हारा हुक्मरान चोर है, डाकू है और हमारे बूट पॉलिश करके जो है वो इक़्तिदार के मज़े लूट रहा है, और तुम्हारे इतना कमाई करने का क्या फ़ायदा जब तुम्हारा पैसा इन्होंने चोरी करके हमारे बैंकों में रखवा देना। ये भी नज़रिया ज़रूरत है। तो हम उस नज़रिया ज़रूरत की जंग लड़ रहे हैं, वो नज़रिया जो मैं आपका मंशूर देख रहा था, उसमें आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि आपकी पार्टी जो है वो तमाम सूबों को यकसा हकूक़ देगी अगर हुकूमत में आती है, जबकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो वोट जो है वो लिसानियत की बुनियाद पे मिलते हैं। मुहाजिर हैं वो MKM को वोट देगा, पंजाबी है उसका वोट भी PTI नून लीग में है, अगर वो सिंधी है तो वो पीपल्स पार्टी को वोट देगा, पश्तून पठानों को वोट देगा, बलोचिस्तान वाले बलोचिस्तान अवामी पार्टी को वोट देंगे। तो आप सबकी यकसा बात करते हैं, तो आप फिर इस सिस्टम में जगह बना पाएंगे अपनी? हमें सारे वोट देंगे। ठीक है, बलोच अपनी इलाकाई पार्टी को क्यों वोट देता है? क्योंकि वो उनकी इश्यूज की बात करती है। पश्तून PK मैप को या ANP को वोट क्यों देता है? क्योंकि वो उस लोकल इश्यूज की बात करती है। महाजिर MKM की बात क्यों करता है? वो महाजिर कार्ड खेलते हैं। हर बंदा अपने अपनी सोच के लोगों को देता है। हम लोगों ने उनके बेसिक राइट्स की बात की। हमने बराबरी की सतह पर पश्तूनों, बलोचों, सिंधियों, पंजाबियों, बल्तिस्तानियों, कश्मीरी सबके हकूक़ की बात की, वहाँ के मसाइल को उजागर किया, एक्चुअल इश्यूज़ के साथ फिर उसका सलूशन भी बताया। तो हमें तो सारे वोट देंगे, बशर्त ये कि उन तक हमारा मैसेज कन्वे हो। हमें मीडिया दिखाता नहीं है, हमें आप जैसे दोस्त हैं जो कवरेज देते हैं, हमें लाइव कवरेज मीडिया पे नहीं मिलती। देखें, जितने बड़े जलसे अलीम खान, जहांगीर तरीन ने 300 लोगों का जमे गफ़ीर के साथ जलसे किए, जितना बड़ा जलसा परवेज़ खटक ने 200 बंदों का जलसा किया और लाइव कवरेज मिली, जिस तरह मरियम नवाज़ ने शादरे में 250 लोगों का जलसा किया और 4 घंटे लाइव कवरेज मिली। हमारा लियाकत बाग का जलसा पिंडी में नून और पीपल्स पार्टी दोनों के जलसों से बड़ा जलसा था और दुनिया ने देखा सोशल मीडिया पे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक चैनल भी ऐसा नहीं था जिसने उसे लाइव कवर किया। गाड़ियाँ सबकी खड़ी हुई थी लियाकत बाग के बाहर, लेकिन इजाज़त नहीं मिली उनको। हमारे पास पैसा भी नहीं था देने के लिए, और इजाज़त का आई डोंट नो फिर उन्हें कहीं से कॉल आती या नहीं आती। देखें, यहाँ सारे गुलाम हैं और सारे हड्डी के मुतलाशी हैं। हमारे पास हड्डी के पैसे नहीं थे। हमें जो भी दिखाया डिजिटल मीडिया ने दिखाया, वो क्यों दिखाते हैं? वो इसलिए दिखाते हैं कि वो हम में से, हम उनमें से। डिजिटल मीडिया के जितने यूट्यूबर्स हैं वो ज़ीरो से शुरू हुए हैं, हम भी ज़ीरो से सियासत में शुरू हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि यार हमारे जैसा बंदा पॉलिटिक्स में भी मेन स्ट्रीम में आए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम बहुत ज़्यादा मायूस हैं। सियासत वो हमें दिखाता तो आज हमारी पोजीशन और होती। सियासत में आने से पहले आप एक शानदार लाइफ स्टाइल रखते थे। सियासत में आने के बाद हमने देखा है आपको जेल भी जाना पड़ा और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको। क्या समझते हैं, नहीं आना चाहिए था आपको, या इतनी ज़्यादा स्ट्रगल आप करें लेकिन उसका रिवार्ड्स नहीं मिला इतना ज़्यादा? देखिए, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इतना आसान काम नहीं है।
اور جب آپ نے نظریے کی پالیٹکس کرنی ہے, نظریے کے لیے جدوجہد کرنی ہے, تو آپ کو پھر کچھ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. اپنا فیملی لائف کھونی پڑتی ہے, اپنا ذاتی سکون کھونا پڑتا ہے. میں نہیں بتا سکتا کہ جو میرے پیرنٹس یا میری بیگم فیس کر رہی ہے, دیکھیں میں انہیں ٹائم ہی نہیں دے پا رہا. جو ہمارے بچے فیس کرتے ہیں آپ انہیں ٹائم نہیں دے پاتے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں میری فیملی کا اعلیٰ ظرف ہی ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کہ چلو تم ایک نوبل کاز کے لیے لگے ہوئے ہو, ٹھیک ہے تم جاری رکھو. تو یہ ان کی قربانی ہے. آپ کو کئی ایسی قربانی ہوتی ہیں لوگ نہیں دیکھتے, لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ شہید سیالوی اسٹیج پہ چڑھا ہوا ہے, ہزاروں کا مجمع ہاتھ ہلا رہا ہے. اس کے پیچھے کی جدوجہد کوئی اور چیز ہوتی ہے, وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے دونوں پاؤں اور بائیں بازو میں راڈز ہیں اور کس طریقے سے یہ ڈرائیو کر کے ہر جگہ پہنچتا ہے, یا کس طریقے سے کئی جگہوں پہ لوکل سفر کر کے جو یہ دھکے کھاتا ہے. لوگ وہ نہیں دیکھتے. لوگ وہ نہیں دیکھتے جو ہم نے تھانے کچہری میں جا کے 3-3 4-4 گھنٹے ٹارچر سہا. لوگ یہ نہیں دیکھتے جو ہم نے دہشت گردی, اشتعال انگیزی, کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے سہے. لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جب 9 مہینے کے لیے میرا ID کارڈ بلاک ہو گیا, بینک اکاؤنٹ سیز ہو گئے, ACL میں نام ڈال دیا, مطلب ایک زندہ لاش کی طرح تھے ہم لوگ. میں ایک جلا وطن نہیں ہوا, باقی اس ملک کا ہر پرچہ مجھ پہ ہوا ہے. تو لوگ یہ نہیں دیکھتے. لوگ جس دن یہ چیزیں دیکھنا شروع ہو جائیں لوگ ہمارا ساتھ دیں, لیکن وہ کیسے دیکھیں جب ہمارا میسج ان تک الیکٹرانک میڈیا کنوے نہیں کرتا. وہ دیکھیں ہمارا ملک کا ہر بندہ نہ کسی کے آگے جواب دہ ہوتا ہے. آپ کا الیکٹرانک میڈیا بھی کسی کے آگے جواب دہ ہے, آپ کا سیاستدان بھی کسی کے آگے جواب دہ, آپ کا پولیس والا بھی کسی کے آگے جواب دہ, آپ کے عدلیہ کے نظام پہ میں بات نہیں کروں گا, آپ کا ہر بندہ ہی نہ کوئی امریکہ کے آگے جواب دے. تو ہر بندہ جواب دے. جب یہ لوگ کہیں کہ یار ہم صرف اللہ کے آگے جواب دیں گے یا پاکستان کی عوام کے آگے جواب دیں گے جن کے ٹیکس کے پیسوں پہ ہم پل رہے ہیں, اس دن پاکستان ترقی کرے گا. اس دن ہم جیسے نئے پولیٹیشینز جو جدوجہد کر رہے ہیں, نظریاتی سوچ کے حامل لوگ ہیں, ان کو بھی دکھایا جائے گا اسکرین پہ. جی سر, اتنی زیادہ مشکلات کے بعد بھی آپ مایوس نہیں ہوئے, پیچھے نہیں اٹھے, کیا موٹیویشن ہے, کیا انسپائریشن ہے؟ موٹیویشن میں کئی چیزیں آتی ہیں, لیکن ہماری پارٹی میں ایک جھنڈے میں 3 کلرز میں سے ایک گولڈن کلر ہے جس کی نسبت بیت المقدس کے بعد روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو میری ایک سورس آف موٹیویشن وہ بھی ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا کنبہ, پورا گھر قربان کیا تھا, اور بظاہر لوگ کہتے تھے کہ وہ جنگ نہیں جیتے, لیکن تاریخ نے, مورخ نے ہمیشہ حسین کو زندہ ہی لکھا ہے, اور امت میں ہر 4-5ویں بچے کا نام جو پیدا ہوتا ہے اس کا نام حسین ہی رکھا گیا ہے. اٹ مینس کہ ہمیشہ سے کوئی چیز جو امر رہے گی وہ حسینیت امر رہے گی. کربلا کے بعد دنیا میں 2 مکاتب فکر رہ گئے تھے, 2 سوچ رہ گئی تھی, 2 مذاہب رہ گئے تھے, 2 اسکول آف تھاٹس رہ گئے تھے, ایک حسینی اور ایک یزیدی, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ ہسٹری کے کس سائٹ پہ کھڑے ہیں. تو اس لیے ہم لوگ رزلٹ دیکھے بغیر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی, تو ہم بے خطر کود پڑے ہیں. اچھا سر, آپ کی جو 2 حریف پارٹیز ہیں وہ دھرنے کی وجہ سے بہت زیادہ جانی جاتی ہے. اگر میں نام لے دوں PTI اور تحریک لبیک, آپ ان کے خلاف الیکشنز بھی چلو لڑتے ہیں, تو آپ کی پارٹی ہمیں بنیادی مسائل پہ کبھی خاص طور پہ دھرنا دیتی نظر نہیں آئی. آپ نے کنونشن کرتے ہیں, کیا وجہ اس کی؟ ہم پہلے شعور دیں گے اور پھر دھرنا تب دیتے ہیں جب اس کا کوئی سلوشن ہم نکال سکے. ہم عوام کو شہید کرانے کے لیے کبھی دھرنے نہیں دیتے, ہم عوام کو گرفتار کرانے کے لیے کبھی دھرنے نہیں دیتے, ہم عوام کی شہادتوں پہ سیاست کرنے کے لیے کبھی دھرنے نہیں دیتے. ہم نے جب بھی دھرنے دیے ہم سلوشن لے کے عوام کے سامنے آئے کہ یہ ہماری چیزیں مانی گئی ہیں, یہ نہیں مانی گئیں, یہ ہماری حیثیت اوقات تھی, ہم نے کر دیا. تو آپ کو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا الگ بات ہے. ہمارے کارکنان ہم ان پہ پرچے کروا کے اپنی سیاست نہیں چمکاتے. تو ہمیں اور باقی جماعتوں میں یہ تو فرق ہے. ہم ابھی قوم کو شعور دیں گے جب ہم دھرنے کے قابل ہوئے, لانگ مارچ کے قابل ہوئے, تو دھرنا لانگ مارچ بھی دے دیں گے, اور وہ بھی تب دیں گے جب حکومت کو ایک آلٹرنیٹ ماڈل دیں گے
کہ ہم دھرنا دے رہے ہیں, ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, اور اسے اس طرح امپلیمنٹ آپ کر سکتے ہیں جس سے ریاست کو فائدہ ہو, بجائے اس کے کہ ریاست کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ ہم جام کر کے بیٹھے ہوئے. ہم کبھی بھی ایسا دھرنا نہیں دیں گے جس سے سرکاری مشینری میں کوئی خلل ہو اور ریاست پاکستان کو نقصان ہو, کیونکہ ریاست تو ہماری بھی ماں ہے, صرف حکومت والوں کی ماں تو نہیں ہے. ریاست ہے تو ہمیں اور باقی پارٹیوں میں یہ فرق ہے, وہ ملک جلا کے اپنی ورث شو کرتے ہیں اور ہم ملک کو خود مختار بنا کے اپنی ورک شو کریں گے. اچھا سر, ایک سوال جو آپ سے پہلے بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں آپ آئے دنوں پاکستان کے شہروں کا دورہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کنونشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ آپ کے سارے ایکسپینس جو ہیں یہ کون مینیج کر رہا ہے؟ لوکل تنظیمیں, مطلب آج ملتان میں کنونشنز ہیں تو ملتان کی ٹیم مینیج کر رہی ہے. کل رحیم یار خان میں تھا, لیٹ تو نہیں ہو رہے ہو؟ اچھا, کل رحیم یار خان میں کنونشنز تھے تو وہاں کی ٹیم کر رہی ہے. اب کل پھر مظفر گڑھ یا بہاولپور میں وہاں کی ٹیم کر رہی ہے. تنظیمی اسٹرکچر ہم نے 10-11 سال میں سیکھا ہی ہے. تنظیمیں بنائی کس طرح چاہتی ہیں, تنظیمیں چلائی کس طرح چاہتی ہیں, تو آپ کا تنظیمی اسٹرکچر بن جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے ایکسپینسز ایشو نہیں ہوتے. ہاں, زیادہ ایکسپینسز ہونا ضروری ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, وہ ہوں گے, زیادہ تشہیر ہوگی, زیادہ لوگوں تک میسج جائے گا, آپ کے جلسے کامیاب ہوں گے. اب لیاقت باغ کے جلسے میں جتنی عوام ہماری آئی تھی, پورا لیاقت باغ بھرا ہوا تھا الحمدللہ. اگر ان میں سے ہر ایک بندے کو ہم لوگ 1-1 لاکھ روپے دے کے کہتے کہ اپنے علاقے سے بس پوری بھر کے لے آؤ, بک کرا کے لے آؤ, تو آپ کو پنڈی میں قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. صرف یہ تھا کہ جو آیا وہ اپنی بریانی کی پلیٹ پہ آیا اور اپنے ٹرانسپورٹ پہ آیا, اسے ہم کچھ دے نہیں سکے. ایون میڈیا کے کئی دوست ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے کہ ان کو ہم پانی کا پوچھ ہی نہیں سکے تھے, پیسے نہیں تھے, کیا کریں. تو جتنا ہو سکتا ہے اتنے میں ہی افورڈ کرتے ہیں. سر, ایک مسئلہ ڈیجیٹل میڈیا پر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے, اقرار الحسن اور پیر حق خطیب سرکار والی, جبکہ آپ کے بیانات بھی وائرل ہو رہے ہیں کہ آپ شف والی سرکار کی حمایت کر رہے ہیں اور اقرار الحسن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا وہ ٹھیک نہیں کیا. دیکھیں, میں حق خطیب کے حق میں اس لیے ہوں کہ میں چاہتا ہوں مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر حل ہو جائے. حق خطیب کے دیکھیں, ایک بندے کا ویژن تو دیکھیں نا. حق خطیب یہاں سے دم کرتا ہے اور برطانیہ میں بیٹھا بندہ اپنا سر یہاں سے اور یہاں سے پکڑ لیتا ہے اور اس کی کیلیں نکل آتی ہیں باہر. تو کہہ رہے ہیں سب فراڈ. یار میں جاننا چاہتا ہوں, میں نہیں مانتا کہ فراڈ ہے. میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ حق خطیب, اس سے میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک پھونک وہ فلسطین پہ ماریں اور اسرائیل کا جن نکال دے, اور ایک پھونک جو ہے وہ کشمیر پہ مار کے ہندوستان کا جن بھی نکال دے, تو ہم تو حق خطیب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دنیا جان جائے گی کون نوسرباز ہے کون نہیں ہے, لیکن یہ نوسرباز آدمی اس طرح کا کام کبھی نہیں کرے گا. بالکل. ناظرین, میرے ساتھ شہیر سیالوی صاحب موجود تھے جو اپنی جرنی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے آغاز کیا. ایک ان کی پارٹی جو ہے یہ انہوں نے اکیلے سٹارٹ کی تھی اور کئی شہروں میں ان کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.